اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی مہربانی سے آج ہم 3rd سپارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 253 سے 255 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں جتنے بھی ہم نے 2 سپارے میں اللہ کی آیات پڑھی ہیں، احکامات پڑھے، اللہ اس پہ ہم کو عمل کرنے والا بنا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے، اور ہم کو آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی البعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ آپ پہلے میں تھوڑی پڑھتی ہوں، بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو باقی کریں گے۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے معجزے دیے اور اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے قوت دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اور اگر اللہ چاہتا لوگ ان پیغمبروں کے بعد آپس میں نہ لڑتے، ان کے بعد کہ ان کے پاس صاف حکم پہنچ گیا، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ اب ہم آپ کو یاد ہے پچھلی آیت ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ آپ بے شک جو ہیں یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، جو 252 تھی، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تجھے ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں اور بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے۔ اب اسی سے سمجھ لیجیے آگے چل رہا ہے معاملہ کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اب جو بنی اسرائیل تھے، آپ کو پتہ ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ہے نا، تو وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور قرآن حق ہے، وہ آسمانی کتاب ہے۔ کیونکہ ان کے نبی ہونے اور ان کی کتابوں میں آنے کی خوشخبری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی بنی اسرائیل کی، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کی کیا شان ہوتی ہے، آسمانی کتاب کیا حیثیت رکھتی ہے عام کتابوں پہ، کیونکہ وہ خود اہل کتاب تھے نا، ان کے پاس نبی آئے ہوئے تھے، کتابیں آئی ہوئی تھی، تو وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کیوں نہیں مانتے تھے رسول اللہ کو، ہے نا، اور اللہ کی کتاب کو کیوں ماننے سے انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ آپ کو اور قرآن کو تو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے کہ ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے پہچان چکے تھے۔ تو انکار کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو بھی رسول آئے، تو اللہ نے ہر رسول کو نا دوسرے رسولوں پر فضیلت دی۔ اللہ نے کہا یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تو اللہ نے ہر ایک نبی کا معجزہ الگ تھا، ان کو جو میریکلز دیے تھے وہ الگ الگ دیے تھے، ہر ایک کی پرسنالٹی دوسری تھی، ہر ایک وقت کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں الگ تھی، تو کسی کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، کسی کو کچھ دیا، تو ایک دوسرے پہ فضیلت دی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا،
کہ جو ہے اور ہم نے مریم کو کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے معجزے دیے اور ان کی روح القدوس میں یعنی جبرائیل سے قوت دی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف چیزیں دی۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی رسول آئے، اللہ نے ہر رسول کو دوسرے رسول پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے فضیلت دی۔ جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان کو کلام اللہ کی کلیم اللہ کہا گیا۔ کسی نبی کے درجے بلند کیے، جیسے حضرت مریم کے بیٹے، جیسے اس میں آیت میں ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکمل یعنی کہ ایک کمپلیٹلی ایک معجزہ ہی تھے، ایک میریکل تھے وہ۔ ان کی پیدائش کو دیکھو تو ایک میریکل تھا، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، ہے نا۔ اور پھر وہ ان کی نیو بورن بیبی تھے تو وہ بات کرنے لگے، اور پھر ان جوانی میں اللہ نے ان کو ایسے ایسے میریکل دیے جو کسی کو نہ دیے تھے۔ ایک مردے کو وہ زندہ کرتے تھے، اور جو ہے جو تھے نا کوڑی، ایک مرض ہوتا تھا، ایک ڈیزیز ہوتا تھا، اس کو وہ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، اور کوئی ایک اسٹیچو چھوٹا سا پرندے کا بنا کے اس پہ پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور پھر اور بھی معجزے ان کو دیے تھے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ان کو جو بھی دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور حضرت جبرائیل سے ان کی مدد کی گئی تھی۔ تو یہ اللہ نے کہہ دیا تھا، یہ کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے۔ تو نبیوں کی جو فضیلت ہے اس کا ماننا جو ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبیوں کو ماننا اور اس کے اوپر ایمان لانا یہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک فضیلت بھی ہے۔ ہم سب کو اللہ الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن ان کی فضیلت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر ان کو انکار کرنا کسی کو جائز نہیں کہ کسی بھی نبی کا انکار کیا جائے، یہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو تمام انسانیت میں انبیاء کا مقام جو ہے وہ ہمیشہ اونچا رہا ہے، تمام انسانیت میں، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو ہر نبی کے کچھ نہ کچھ کوالٹیز تھے۔ فار ایگزامپل آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ بہت شکر گزار بندے ہیں، ایوب علیہ السلام کا صبر بہت فیمس ہے، داؤد علیہ السلام اور اپنے سلیمان علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے کنگڈم، ایسی کنگڈم جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، ایسی کنگڈم اللہ نے ان کو دی تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان سے پوری بنی اسرائیل کی جنریشن کتنے نبی آئے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی دعا کتنی فیمس ہے، اور ان کی قوم تھی جو ایمان لے کے آ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر، جن کے دو بہترین بیٹے فیمس اسماعیل اور اسحاق ہیں، اور جو ہے ان کو جلیل القدر خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ نے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک معزز انسان ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو میں نے آپ کو بتایا ان کو کلیم اللہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے جو ہے نا، آپ خاتم النبی، اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی تھے وہ تمام انسانیت کے لیے آئے تھے، اور سب سے بڑا جو معجزہ تھا، میریکل تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ہر نبی کا معجزہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ نبی چلے گئے ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ واحد ایک معجزہ ہے قرآن شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک رہے گا۔ تو یہ بہترین اور سب سے بڑا میریکل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر امت مسلمہ جو ہم ہیں الحمدللہ، ان کی یہ خوبی ہے اور یہ ان کی شان ہے کہ وہ ہر نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارے اندر بغض کینہ نہیں ہے کہ ہم ایک نبی کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، ایسا ہم نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم سب نبیوں کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر امت کو اپنی نبی کی یہ پھر آگے ہی ہوتا ہے کہ اور روح القدوس یعنی جبرائیل سے قوت دی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے آپس میں نہ لڑتے، ان کے بعد کہ ان کے پاس صاف حکم پہنچ چکا، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب نبی آئے تو
آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھیے ہر امت کا اپنا ایک نبی کی فضیلت تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہر ایک امت کو اپنے نبی سے بہت لو ہوتا ہے اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جذباتی تعلقات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے جو ہے نا، اس کے بعد وہ جب اپنے نبی کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں نا، پھر کوئی جب نیا نبی آتا ہے تو وہ اس کو اتنی آسانی سے نا ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے۔ اگر وہ دین کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے جوئش جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، رسول اللہ کو بھی نہیں مانے، اور جو عیسائی تھے انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کے ہی عقیدے میں ہی رہ گئے۔ تو اگر وہ لوگ اللہ کے دین کے لحاظ سے دیکھتے اور یہ سوچتے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ کی دعوت و پیغام لے کر آئے ہمارے لیے، اللہ نے ان کو ہم میں سے چن لیا ہے، اور حالات اور ذمہ داری کے لحاظ سے اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کے میریکلز، معجزات دیے، فضیلت دیے، تو دل میں سب کے لیے کیا ہوتا؟ احترام ہوتا، رسپیکٹ ہوتا، سب کو مانتے، سب کے لیے عزت ہوتی۔ انبیاء کے آنے کے بعد حق کو قبول کرتے، ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کو وہ قبول کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے اس کو نہیں مانا، اللہ کی طرف کی بجائے اپنا اپنا تعصباتی اپنے اپنے میں ہو گئے، ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جو قومیں جو فضیلت اور ایک دوسرے کی کمپٹیشن اور ہمارا اچھا، ہمارے تعصبات ہوتے ہیں نا، ہمارا نبی اچھا، جو اس میں وہ جو مبتلا ہو گئے تھے، تو انہوں نے ہر نبی کو ایک ایک اپنا بس ایک وہ بنا لیا تھا رول ماڈل، بس یہی ہیں۔ تو پھر وہ ایک دوسرے کے نا ان کے نزدیک اہمیت ہی نہیں رہی، کہ دوسرے نبی کی اہمیت ہی ان کے نزدیک ختم ہو گئی۔ تو جب اہمیت امپورٹنٹ سی کسی نبی دوسرے آنے والی نبی کی نہ ہوئی، تو پھر بتائیے وہ کیسے مانیں گے؟ ان کے لیے ماننا آسان نہیں ہوا تھا کہ ایک نیو نبی کو مان لے۔ تو ہم اتنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم ان کے جو فضیلت والے نبی کو چھوڑ، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کیسے نیو نبی کو مان لیں؟ ہمارے نبی کی جو کوالٹی، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یا عیسیٰ سے، ان کے جو میریکلز ہیں، ان کا جو مقام ہے، ہم ان کو چھوڑ کے کیسے ایک نیو نبی کو مان لیں؟ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بات بنی اسرائیل کے ہاں فتنے کا سبب بن گئی۔ وہ سمجھے کہ یہ فضیلت، یہ احترام جو ہے، یہ قرآن کی جو فضیلت ہے، جو رسول اللہ کی فضیلت ہے، ہم سے جو ہے، ہم سے جو ہم جو پاور میں تھے، جو ہمارا پاور تھا، جو ہمیں امامت ملی ہوئی تھی، اب ہم سے چھین کے اب بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، کسی کو دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ تو ہم ہمارے پیغمبروں کی بجائے، اپنے موسیٰ علیہ السلام کی بجائے، اب ہم کس طرح رسول کی فضیلت کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ ہمارے پیغمبروں کی بجائے ہم کسی اور کو اتنی فضیلت کیوں دیں؟ ہمارے جو ہیں بس وہ ہمارے، یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا میں، اس چیز نے جھگڑا ڈال دیا۔ تو اگر وہ اللہ کی جانب سے سمجھتے تو یہ جھگڑے ہی نہیں ہوتے۔ تو جب ان کو معلوم ہو گیا اچھے سے، یہ بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ اب بنی اسماعیل میں جو ہے پیغمبر آ چکے ہیں، آخری نبی آ چکے ہیں، کیوں؟ پھر ان کو حسد ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ پوری سٹوری پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے میں سے آئے گا، اتنے بڑے نبی ہمارے میں سے آئیں گے، اور جب نہیں آیا اب ان کے اندر ایک جیلسی شروع ہو گئی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہم اپنے رسول سے بٹریٹ کریں گے، ہم ان کو بے وفائی کریں گے، ان کی امپورٹنس کو کم کر دیں گے، اور کسی اور کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا ایک سائیکالوجی کہہ لیجیے اور ایگو کا پرابلم بن گیا۔ پھر ایک دوسرے میں یہ لوگ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہمارا نبی زیادہ اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا، بس نیگیٹو باتوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر وہ حق کا انکار کرنے لگے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو روک دیتا ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو روک سکتا تھا، ان کے درمیان نہیں لڑنے دیتا، ان کو پیسفل کر دیتا،
تو اس میں یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ اپنے پیغمبر کے بعد ہوئے آپس میں نہ لڑتے، کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس صاف حکم پہنچ چکا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو روک سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے خیال آتا ہے کہ اللہ پھر سوچتے نا کہ اللہ نے کیوں نہیں روکا، اللہ چاہتا تو روک لیتا۔ اللہ سے کوئی ہم پوچھ تو سکتے نہیں کیوں بھئی اللہ آپ نے لڑائی کی اجازت کیوں دی، آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ ہر کام حکمت اور علم کی بنیاد پہ کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی پہ زبردستی نہیں کرتا، زبردستی نہیں کیونکہ اللہ نے صحیح راستے پہ لانے کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، نبی اور کتابیں بھیجی، اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، بات کو سامنے رکھ دیا۔ اب ہمارے اوپر رکھ دیا، اللہ ہم کو پریشر نہیں کر رہے ہیں، اب اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنی عقل سے، تمہارے سامنے نبی بھی آ گئے، کتابیں بھی آ گئے، تو اب تم خود فیصلہ کرو، کیونکہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ یہ امتحان لے رہا ہے، یہ جو نبیوں کی فضیلت ہے، ان کو ماننا ان کو ماننا، یہ سب ایک امتحان ہے، تو یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا خود سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے تم اپنا فیصلہ خود کرو۔ پھر لوگوں میں جو جھگڑا ہوا، وہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آگے رسولوں پہ، کسی نے انکار کر دیا، تو آپس میں نہ لڑتے۔ بعد ان کے جب صاف حکم پہنچ، یعنی کہ جو اللہ نے کتاب دے دیا، نبی بھیج دی، صاف حکم آ گیا، لیکن ان میں سے اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کافر ہو گیا۔ تو اللہ نے تو سب کچھ کلیئر بھیجے تھے، اس لیے اللہ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جبرن میں اسلام پہ لاؤں، اپنی عبادت کے لیے جھکا۔ اللہ چاہتا تو سب کر سکتا تھا، مگر اللہ نے ہمیں امتحان ہے، اور اسی امتحان پہ تو جنت ہے، تو اللہ نے نبی، پیغمبر، کتابیں بھیجی کہ تم خود ڈیسیژن میک کرو، خود آپ۔ اگر میں یہ آیت کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، واقعی جب ینگ تھے، امی ہم کو اتنا کہتی تھیں نماز پڑھو، یہ کرو، پردہ کرو، دوپٹہ اوڑھو، ہمیں نا ایک وہ آتا تھا، نہیں نہیں نہیں، لیکن جب خود سے ہم نے قرآن پڑھا، خود سے سمجھ آیا، تو خود ہم نے ماشاءاللہ سے خود ہی صحیح ہو گئے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ خود سے اسٹڈی کرو، خود سے پڑھو، پھر تم جو کریں گے وہ تم محبت سے کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہی چاہتے ہوئے ہم کو اللہ نے کہا غور و فکر کر کے فیصلہ کرو۔ پھر جب لوگوں میں جھگڑا ہوا تو کیا ہوا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، جو پڑھا اسٹڈی کیا وہ رسولوں پہ ایمان لائے، اور کچھ انہوں نے حق کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، ہے نا۔ نہ ماننے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، مگر اللہ نے اپنی علم اور حکمت سے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی حکمت میں ہے کہ لوگ اپنی آزادی سے خود فیصلہ کریں، تو اس نے ان کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تعلیم اور تربیت کا سب انتظام کیا، اپنی مرضی سے لوگ پڑھیں، اسلام میں داخل ہوں، اور اس پر جو ہے کوئی زبردستی نہ ہو۔ تو اس کے ہر کام میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتے ہیں بڑی حکمت ہوتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں پر اس پہ ہے ظلم نہیں کرتے، اور اگر اللہ چاہتا تو باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی حکمت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، جو نہیں ایمان لے کے آئے، اب ان کا کیا ہوگا، وہ اپنے اوپر ظلم ہی کر دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ یہ بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ پہنچا دیجئے، اس کو قبول کرنا نہ کرنا ان پر چھوڑ دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس پر پریشان نہیں ہو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کی جو حکمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، باقی آپ پریشان مت ہو۔ اب آیت نمبر 254، اس میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہے، خرچ کرو اس میں جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آئے دن، نہ خرید و فروخت اس میں ہوگی اور نہ آشنائی سفارش، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے مومنو، دیکھیں
اب یہاں پر جو ہے یہ بات شروع ہو گئی، اے مومنو، تو اب میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ہم نے پے اٹینشن ہو جانا ہے، کیونکہ اب یہ آپ سے میرے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ یہ جو بنی اسرائیلی، یہ جو مشرکین ہیں، ان کو جو کہ نہیں ماننا ہے تو ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ تم چھوڑ دو۔ تم جو ہو اپنی فکر کرو، تم اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ ایسے ہی کرتے، ان کو چھوڑ دو، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے ایمان کے تقاضے، اپنے ایمان کے جو احکامات ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں کہہ رہے اے لوگو، ایمان والو، خرچ کرو اس پہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ کوئی خرید و فروخت، دوستی، سفارش کوئی کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ جو رزق ہے وہ اللہ ہی ہم کو دیتا ہے، تو اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی کہ اپنی جان مال، اپنی ضرورت کے بعد دوسروں کی خدمت کرو۔ جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسروں کو بھی دیکھو کہ تمہارے اڑوس پڑوس، بہن بھائی، رشتہ دار میں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، ان کی ضرورت کو پورا، ان کی خدمت کرو، تمہارے کام آئے گی وہ چیزیں، کیونکہ وہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستیاں، آشنائی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آنے والے وقت کی تیاری کر لو، اپنے مال کو خرچ کرنے ہیں۔ تو اللہ نے جو تمہیں انفاق کا مطالبہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو تمہیں ناگوار گزرتا ہے پیسے نکالنا، جو مطالبہ کرے، جو تم کو بڑا مشکل اور بہت ہی کٹھن لگتا ہے کہ کون پیسے نکال کے دے، مطلب سستی نہیں آتی، دل گوارا نہیں کرتا، کہ لگتا ہے کم ہو جائیں گے اور ہم کیوں دیں والی بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری چیز نہیں ہے، جو تمہارے پاس بینکوں میں پیسہ پڑا ہے، پرس میں پیسہ پڑا ہے، وہ تمہاری چیز نہیں ہے، بلکہ تمہیں اللہ نے تم کو دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تمہاری چیز نہیں ہے جو مانگ رہا ہے، تم سے مانگ رہا ہے اللہ، بلکہ وہ تو اپنی چیز مانگ رہا ہے، اپنی دی ہوئی چیز سے تم سے کہہ رہا ہے کہ دو، جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے دو۔ یہ تمہارا نہیں ہے کہ تم بینکوں میں، پرسوں میں، اپنے کبڈ میں رکھیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پورا کا پورا دے دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کچھ حصہ اس میں سے دوسروں کا بھی خیال کرو۔ تو اس مال کا جو فائدہ ہے، تمہیں اس کی اصل جو فائدہ نا، تم یہاں تو فائدہ اٹھاتے ہو، شاپنگ کر لی، کھانا کھا لیا، اچھا گھر بنا لیا، یہ دنیا کی ضروریات تمہاری ضرور پوری ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا ریئل فائدہ ہے نا، اس مال کا خرچ کرنے کا جو تمہیں ریئل فائدہ ہے، وہ تمہیں اسی صورت ملے گا جب تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹائم میں تو جہاد کتنا ضروری ہوا تھا، تو کتنی ضرورت تھی مال کی، تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انفاق کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تو اس کے ایک بڑے خزانے میں اس کو کنورٹ کر لو۔ تم آج $1 دیتے ہو تو اللہ کے پاس اس کو 10 گنا سے زیادہ 700 گنا میں چینج ہو جائے گا۔ تو آج اپنی کرنسی کو چینج کر لو، یعنی کہ ڈالر کو جنت کی بدلے اپنے ڈالر کی قیمت چینج کر لو۔ جس طرح ہمارے ڈالر کی قیمت پاکستانی روپیز میں کتنا زیادہ ہوتا ہے نا، تو لوگ ڈالر بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح آج آپ کے پاس، میرے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اس مال کو جنت کی کرنسی میں چینج کر لیں۔ وہ کیسے چینج ہوگا؟ جب ہم اس کو اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ جنت کی کرنسی بن جائے گی۔ تو اس میں بڑا خزانہ، یعنی کہ بہت بڑے ٹریجر میں اس کو چینج کر لیں، کیونکہ جو آخرت کی زندگی آپ کو پتہ ہے، اس کا ایک دن بھی 50,000 ڈیز کا ایک دن ہے نا، بڑا دن آنے والا ہے۔ تو اس میں فائدہ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ اس دنیا میں جو ہم نے کمایا ہے نا، صرف اور صرف وہی ہوگی۔ یہ ڈالرز ہمارے وہاں کام نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہم ڈالر کو جنت کی کرنسی میں بدل لیں گے تو ہی وہ کام آئے گا۔ آج ہمارا $1 اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ ہماری نیت سے 700 گنا بڑھا دیں۔ تو اب یہاں اللہ ہم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں آج خرچ کر لو، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں مال
کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر وہاں پیسے کے علاوہ کوئی نہ دوستی، یاری وہاں کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو دیکھیں جو دوستیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کی خرید و فروخت کرتے ہیں ہم، یا سفارش ہوتی ہے، وہ کام آ جاتی ہیں ایک دوسرے کی، ہم ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں نا۔ مگر وہاں وہ جو دن ہے وہ یہ تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی، اور کسی کی سفارش بھی کوئی کام نہیں آئے گی، اور نہ اللہ ان کو ہوتا ہے نا کہ اب ہم سفارش کیا ہوتی ہے ایک دوسرے کا، ارے آپ نہیں جانتے، جیسے اب کوئی ہے کسی کو جاب پہ جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں پتہ، ہم جانتے ہیں، بہت اچھے، ذرا دے دے، ہماری جان پہچان ہے، بڑا اچھا ہے۔ تو سفارش ہم اللہ کے سامنے یہ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح سے اللہ جانتا ہے، تو ہم اس کی کسی کی معافی کروا سکتے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ان کو اللہ معاف کر دو، ان کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کسی کی کسی لحاظ سے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو، جس دن، بلکہ اس دن جو ہے صرف کیا کام آئے گا، ایمان اور نیک عمل صالح کام آئیں گے۔ تو لہٰذا اس دن کے لیے تیاری کر لو، سوچ کے سمجھ کے جو ہے نا تم اپنے کام کر لو۔ اور انہوں نے اپنی بات سے بھی جو ہے نا اپنے اپنے یعنی کہ خرچ کو اللہ کی راہ میں دو، اور اللہ کی راہ میں تمہیں کام آئے گا، جو بھی تم دو گے نا تم اللہ کی راہ میں تمہیں کام آئے گا، پھر تم جنت میں جگہ پالو گے۔ یہ جب تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے جنت میں جگہ ملے گی۔ جیسے آج ہم پیسے سے زمین خریدتے ہیں نا، دنیا میں زمینیں گھر خریدتے ہیں، تو اگر تم یہ مال دو گے تو جنت کی زمین ہے، جنت کے محل تمہارے لیے تیار ہوں گے، تم اس مال سے جنت کو ہم کما لیں گے۔ تو کوئی دوستی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار لائن کر کے کہا ہے کہ کوئی دوستی، سفارش، ایک ایک بات اللہ نے بتائی کہ کوئی دوستی کوئی کام نہیں آئے گی، مگر جو مال اللہ کے لیے خرچ کیا ہے نا وہ دین دوستی کا حق ادا کرے گا، وہ مال اس دن دوست بن کے آئے گا، وہ دوستی کا حق ادا کرے گا۔ ہماری عام دوست ہیں سب، ہم لوگ پتہ نفسا نفسی ہوگا، بھاگ رہے ہوں گے کہ ہماری نیکیاں لے لیں، مگر جو ہم نے اللہ کی راہ میں مال لگایا تو وہ ہماری دوست کی شکل میں آ کے وہ ہماری دوستی کا حق ادا کرے گا، اور ہمیں کیا کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ تو کوئی خرید و فروخت جو آج ہم کرتے ہیں، کوئی کسی کی نہ سفارش، کوئی کام نہیں آئے گی، مگر جو مال ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو وہی مال ہماری سفارش کرے گا، تو وہ تمہارے کام آئے گا۔ کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کل اجر سے بھی وہ جو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، یعنی کہ جو جان بوجھ کے سمجھتے بوجھتے بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں تو وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو ایمان کی حالت میں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، جو آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، وہ کیوں اپنا انویسٹ کریں گے؟ وہ اپنا انویسٹمنٹ نہیں کرتے آخرت کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، وہ مانتے ہی نہیں تو وہ کیوں اپنا انویسٹ کریں گے؟ تو ایمان کے ساتھ کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ خرچ بھی نہیں کرتے، تو وہ حالانکہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم زمینوں پہ زمینیں لے رہے ہیں، بہت جائیداد بنا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، مگر وہ خود اپنے آپ سے وہ گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ سے وہ ہو رہے ہیں۔ تو انسان کا جو ہے سب اللہ نے اختیار دیا ہے، سب کچھ ہم نے جیسے پچھلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ارادہ دیا، اختیار دیا، اس کو استعمال کر کے حق کی راہ کو جو ہے نا وہ لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو لے لو، مگر انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے، آپ کے پاس، میرے پاس دیکھیں زندگی ہے، اور اللہ نے ہمیں پیسے بھی دیے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ نے جو مال دیا ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس جو اختیار اللہ نے دیا ہے نا وہ پیسوں کا، اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کوئی فقیری آ جائے، کوئی کم دستگی آ جائے، کوئی خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو جائیں، اس سے پہلے ہم یہ صدقہ خیرات جلدی جلدی کر دیں، اپنی زندگی سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہم دے دیں گے نا، وہ بات
کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد وصیت میں لکھ دینا، یہ وصیت میں ون تھرڈ کا ہمارا چلے جانا، اس پہ ہم ڈیپینڈ نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی میں ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا دے کے چلے جائیں۔ مرنے کے بعد وہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے نا۔ اور دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس کو خواہش کیا ہوگی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تھوڑی نمازیں پڑھ لوں، تھوڑا میں کچھ کر لوں، کچھ نیک کام کر لوں۔ وہ پتہ ہے کیا خواہش کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں کچھ صدقہ کر دوں، میں کچھ صدقہ خیرات کر دوں۔ صدقہ دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، اور کنجوس لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو دونوں جہاں میں جو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ کام آئے گا۔ تو جو اللہ کی نعمت کی ناشکری گزار ہوتے ہیں نا، ناشکری کرتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے، اللہ حالانکہ دیکھیے اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے، ہدایت بھی کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کی رزق کا انتظام کیا، مگر پھر بھی دیکھیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، ان کو مخلوق کے اوپر وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے دین پہ۔ تو یہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمارے دل میں گنجائش پیدا کرے اور قناعت عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 255، یہ لاسٹ آیت ہے، اور یہ بہت ہی پیاری عظیم آیت ہے، اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ قرآن کی عظیم آیتوں میں سے آیت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک بہترین بڑی، حالانکہ ایک آیت ہے مگر خوبصورت ترین آیت ہے، عظیم آیت ہے، اور یہ شیطان سے حفاظت کی آیت بھی ہے، اور توحید، پورا توحید اس کے اندر جامع ترین ہے۔ توحید پتہ ہے نا، ایک اللہ کی بات جو ہے وہ بہترین ہے، اور دنیا میں بھی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی بڑا اس میں اجر ہے۔ جب ہماری توحید اچھی ہوگی تو پھر یقیناً ہم کتنا آگے مقام پالیں گے۔ اور اس کو حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ اس کو نماز کے بعد ہم کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، جب بھی ہم نماز ختم کریں، فرض نماز، تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے جو تھامنے والا ہے۔ کیونکہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ تمہارا جو ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اپنی تیاری کر لو، اس دن تمہارا معاملہ جو ہے تمہارے پروردگار کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کس کے سامنے ہمیں جا کے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ ہونا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ اللہ کا نام ہے، نہیں ہے کوئی معبود، وہ جو ہمارا اللہ ہے اس کے ساتھ وہ اکیلا ہے، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ اکیلا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، جس کو تم معبود سمجھتے ہو، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، جس کو ہم معبود سمجھتے ہیں، ہم اس سے امید لگاتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں آئے گا، وہ سب ختم ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ ہی سے امید لگانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور باقی صرف اور صرف کیا رہ جائے گی؟ اللہ کی ذات رہ جائے گی، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جس کو جو زندگی ملے گی نا اس کے دینے سے ملے گی، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا سہارا بنے گا، ہم کسی کو سمجھتے ہیں کوئی نہیں بنے گا، صرف اور صرف اللہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ وہ سب اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے، جس کو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے وہ ہیں، ہمارے کام آئیں گے، وہ سب کوئی زندہ نہیں رہ سکتے، بلکہ اللہ ان کو رکھے گا، قائم رکھے گا تو رہیں گے، قائم رکھنے سے رہیں گے۔ سب اس کے محتاج ہے، ساری دنیا اس کے آگے محتاج ہے، تو لہٰذا ہمارا بھروسہ صرف اور صرف
کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے، جس کے سب محتاج ہیں، سب۔ ہم کسی پہ، وہ دیوی دیوتا ان کے اوپر کسی پہ ہم ٹرسٹ نہیں کریں، بلکہ ہمارا کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت ہمارا پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو وہ کیا ہے؟ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، جو ظاہر ہے، یعنی کہ جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، جو خود اپنے بل پر قائم ہے، وہ حی قیوم ہے، اپنے بل بوتے پہ وہ قائم ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ بقا کا ذریعہ بن ہے، دوسروں کو بھی زندگی دے رہا ہے، دوسروں کے لیے زندگی۔ دیکھیں، جو دوسروں کے لیے زندگی، جو خود زندہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا زندگی بخشے گا؟ جس کو خود ہی کو موت آ جائے کسی کو، وہ کیا دوسروں کو زندگی بخشے گا نا؟ تو قرآن نے یہ تمام جتنے معبود ہیں جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، ان سب کی نفی کر دی، سب کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحی القیوم ہے، اور ہر چیز دنیا کی جو ہے اس کی محتاج ہے۔ جتنے ہیں سب، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، سب مر جائیں گے، تو اللہ ہی ہے جو الحی القیوم ہے۔ لا تاخذہم سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہے اس کو اونگ اور نیند۔ اب یہ چیز جو ہے نیند اور جو ہے ہماری اپنا اپنا اونگ اور نیند، یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ بہت کلوز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک نیند کی ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ یعنی کہ اونگ جب آتی تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کو ہلکے ہلکے جھٹکے آنا شروع ہوتے ہیں نیند کے نا، غنودگی آنے لگتی ہے، اور پھر نیند جو ہے وہ انتہا ہو جاتی ہے۔ تو نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں ہی ہمارے پروردگار میں ہے ہی نہیں، سرے سے آتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار جو ہے غفلت کے یہ تمام چیزیں، اس میں غفلت آتی نا، جب انسان سو جائے گا تو غفلت آ گئی، تو تمام چیزیں جو اس میں آثار ہی نہیں پائے جاتے، یعنی کہ نیند تو بہت دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان انصرات سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہر لمحہ بیدار ہوتا ہے، ہر لمحہ وہ الرٹ ہوتا ہے، اور اپنی کائنات کو وہ واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنی کائنات کو، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، پروردگار عالم اللہ رب العزت ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ اس کو کوئی نیند، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو اونگ بالکل بھی نہیں آتی ہے، اور اس وقت سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو خدا نخواستہ کوئی اونگ آ جائے، کوئی دوسرا فائدہ اٹھا کر کوئی اپنا فائدہ نکال لے کہ بھئی چلو یہ تھوڑی دیر کو سو گئے، جلدی سے ہم اپنا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، آخرت میں بھی اسی کے ہاتھ میں، سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ الحی القیوم ہے۔ آج بھی دیکھیے آپ کا میرا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بس فرق یہ ہے کہ آج پردہ ڈلا ہوا ہے، اور جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ تو اور یہ معاملہ اسی کے ساتھ ہونے والا ہے، آپ کا میرا ہم سب کا جو ہے اسی کے ساتھ معاملہ، وہ تنہا ہوگا، اور سارے فیصلے اسی کی اجازت سے ہوں گے، صرف اللہ ہوں گے، اللہ ہمارے پروردگار ہوں گے، اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی اجازت سے سارے معاملات ہوں گے، فیصلے ہوں گے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی، اور نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اس کو اپنی باتوں میں لگا سکتا ہے، اور نہ وہ اونگ آتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، بنا ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر وہ ہر چیز پہ دیکھ رہا ہے، پوری بیداری، یعنی کہ الرٹ ہو کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس بات کو اچھے سے ہمیں اندر بٹھا لینا چاہیے، تاکہ کوئی غلط فہمی ہمارے اندر نہ رہے، تاکہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کوئی دوسرے کے پاس مت جاؤ کہ وہ ابھی تو اللہ سو رہا ہے، ابھی تو رات کا ٹائم ہے، ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، رات ہو دن ہو اللہ باخبر ہے،
وہ سو نہیں رہا ہے بلکہ باخبر ہے، تو لہٰذا تم کسی اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤ، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہر چیز پر نگران ہے۔ اس دن یہ دعویٰ کوئی اس دن یہ دعویٰ نہ کر سکے گا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ آپ تو سو گئے تھے تو میں نے جو ہے یہ انتظامات دنیا کے کائنات کے میں نے تھوڑی دیر سنبھال لیے تھے تاکہ آپ آرام کر لیں۔ تو اس کو ہر چیز کی خبر ہے، یعنی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دے سکے، کوئی اس کو بات کر سکے کہ آپ کو اونگ آ گئی تھی، آپ کو نیند آ گئی تھی تو آپ کو خبر ہی نہ ہو سکی، آپ کے علم میں لائے بغیر یہ ہم نے کام کر دیا۔ وہ ہر وقت ایوری سیکنڈ وہ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا علم کوئی اس کی وسعت نہیں ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اس کی ہستی۔ تو تمہارا میرا اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ ایسے اللہ کے ساتھ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اپنے مال کو خرچ کر لو، نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات والارض، اور اسی کا تو ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے میں کوئی اور شریک ہے تو یہ بات سن لو کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن نے پکا پکا نفی کر دیا کہ سب کچھ زمین آسمان اسی کا ہے، اس کا آسمان اور زمین ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارا پروردگار کتنی شان و شوکت والا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، ہمیں کتنا آنر ہے نا کہ ہمارا رب اتنا رچ ہے اور اتنا بڑے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں کتنی اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا رب اتنی خوبیوں کا مالک ہے، بس اللہ ہمیں جو ہے اس کی تابع داری والا بنا دے۔ اب آگے بات ہو رہی ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اس کے پاس سفارش کرے، کون اس کے پاس سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ تو یہ نہیں کہ خوبصورت ترین آیت ہے کہ اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، اس کی توحید، اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیے اکثر جو لوگ ٹریپ ہوتے ہیں نا وہ یہیں سے ہی ہوتے ہیں، سفارش والے عقیدے سے ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کے درمیان ادھر سے یہ نا عقیدے کو چینج کر دیتا ہے، توحید کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، مسٹیکس ہو گئی ہم نے، تو کوئی تو ہماری جو ہے نا سفارش کر ہی دیں گے۔ مثلاً جیسے جو کرسچن ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کو بھی مانتے ہیں، اگر ہم سے کوئی، اور جو ہمارے پروفٹ جو ان کے عیسیٰ ہیں وہ سارے گناہ لے کے چلے گئے، تو شیطان نے کیا کیا؟ بیچ میں سے ان کو غلط کر دیا، یعنی کہ اللہ کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، اور کیا کر دیا؟ غلطیاں کر دی کہ وہ تمہاری صفائی، تمہارے سارے گناہ لے کے چلے گئے۔ مشرکین مکہ کا کیا پرابلم تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، بھلے آخرت کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے پاس عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گی۔ اگر ہم آخری قیامت آ بھی گئی، کوئی مسئلے مسائل ہو گئے، تو ہم کیوں ان کی فرشتوں کی تو عبادت کرتے نا، تو پھر ان کو یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ دیوی ہیں، دیوتا ہیں، تو یہ تمام چیزوں کی جڑ اللہ نے ختم کر دی کہ کس کی ہمت ہے میرے سامنے کہ کوئی میرے سامنے آ کے سفارش کر سکے، اس کے سامنے کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کھڑے ہو سکے، کس کی ہمت ہے، کون سفارش کر سکے گا، پیش کر سکے گا؟ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کی کیا مجال کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے لیے سفارش، اس کے لیے اس کے سامنے کوئی زبان کھول سکے اس کے سامنے؟ ہاں البتہ اللہ جس کو اجازت دے دے، ہے نا، کون سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ جانتا ہے جو کچھ اس کے روبرو ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجازت دیں گے جس کو اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ البتہ اللہ اجازت دیں گے، کوئی اس کے سامنے اپنا روب، اپنا تعلق کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میں تو یوں ہوں، میں تو فلاں میرے گریڈ پہ ہوں، میں فلاں میرا یہ اپنا کوئی تعلقات کی، یہ تو میرے جان پہچانے، کوئی اس قسم سے نہیں آ سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ اپنے علم اور حکمت سے کیا بات کرنی ہے، کس کے بارے میں کرنی ہے اور کس کو کرنا ہے، یہ اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ چوز کریں گے
کس کو اللہ اجازت دیں گے، پھر اس کو بات بتائی جائے گی کہ تم کو کیا بات کرنی ہے اور کس کے لیے سفارش کرنی ہے، یہ تمام اس کو احکامات اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کی اجازت سے ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکا۔ ہمارے رسول اللہ بھی سجدے میں گرے ہوں گے، جب اللہ ان کو اجازت دے گا تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ کی اجازت سے سب سفارش ہوگی، تو سب اللہ کے فیصلے پہ ہوگا، جو کرے گا وہ حق بات جو بھی سفارش کرے گا حق بات کی کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا بہت بڑا ان کا رتبہ ہے اور تعلقات مرتبہ کی وجہ سے کوئی غلط بے انصافی کا کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی گناہ گار کو جو ہے وہ جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال دے، اور کوئی بیچارہ بالکل جنت میں جانے والا اس کی سفارش کر کے جہنم میں ڈال دے، ایسا کوئی غلط سفارش نہیں ہوگی، حق بات پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہوگا وہ حق اور عدل پہ ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو منزل لذی یشفہ عندہ الا باذنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ تو سفارش میں اکثر دیکھیے یہ ہوتا ہے، جب سفارش انسان کرتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ دراصل آپ کو نہیں معلوم ہے نا، سفارش ایسی ہوتی ہے نا کہ کسی کے آگے تھوڑا بہت خوش آمدید کر کے غلط بیانی کر کے اس کا کام کر دیتے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ بڑا اچھا کام کر لے گا، جھوٹ موٹ بات کر کے اس کو نوکری دلا دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو اچھے سے کام کیا، تو اس لیے اس اللہ تعالیٰ نے کہا اس خوش فہمی کو دور کر دیا گیا ہے کہ وہ پروردگار جو ہے وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، یعلم ما بینا، وہ جانتا ہے جو اس کے روبرو ہے، جو آگے ہے، جو پیچھے ہے، یعنی کہ ماضی، مستقبل، آگے پیچھے ہر چیز کا واقف ہے، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کے وہاں پہ چوں چاں نہیں کر سکتا، جیسے دنیا میں غلط بیانی سے نوکریاں دلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ایڈمیشن ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اور پھر کوئی کھڑے ہو کر اس کے علم میں اضافہ نہ کر سکے کہ اللہ آپ کو نہیں پتہ ہم بتاتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر، اس کے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر چیز پر وہ چھایا ہوا ہے، جو وہ حکم کرے گا اپنے علم کے ساتھ کرے گا، اس کی اجازت سے سارا کام ہوگا۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمی، اور اسی کے لیے معلومات ہے، کسی چیز کا احاطہ کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے، وسیع کرسی السماوات والارض۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے ہے کہ وسیع کرسی السماواتی، جو کچھ یعنی کہ اس کا جو چھایا ہوا ہے، اس کی ایک عظیم و شان، اس کی ایک کرسی ہے، اس کی اقتدار ہے، اس کا آسمان اور زمین پر کونے کونے پہ چھایا ہوا ہے، اس کا جو اقتدار، اس کا جو کنٹرول ہے، ہر ایک جگہ اس کا چھایا ہوا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اتنے بڑے ہیں، وسیع کرسی السماوات والارض، پورے آسمان اور پورے زمین کے کونے کونے میں اللہ رب العزت کا کرسی ہے، بہت بڑا سا ایک، اللہ جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی چیز ہوگی، جو پورے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی چھائی ہوئی ہے، آس کا اقتدار ہے، کونے کونے میں، ایسا نہیں ہے کہ اسے بہت دور دور کے کوئی علاقے ہیں تو اس پہ کنٹرول نہیں ہے، تو اس نے کسی اور کو کہا ہے کہ بھائی میرا وہاں میں جا نہیں سکتا تو تم وہاں پہ کر لو، جیسے دنیا کے کنگڈم ہوتا ہے، جو بادشاہ تو ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے نا، مین کیپٹل میں رہ گیا، وہ دوسری جگہ کیا کرتا ہے، اپنے بہت سارے جابیں دے کے رکھی ہوتی کہ تم اس سٹی کو دیکھ لینا، تم اس ایریا کو دیکھ لینا، تو وہ دوسرے جو دنیا کے کنگڈمز ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، کنگز ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ نہیں اتنا بڑی چیزوں کو سنبھال سکتے، اور اتنی بڑی حکومت کا انتظام اکیلے ان سے نہیں ہوتا بغیر ہیلپ کے، مگر ہمارا اللہ رب العزت وہ مالک الملک ہے، وہ پورے آسمان اور زمین کا کنٹرول اس کے پاس ہے، وہ ذرہ برابر بھی جو ہے اس کو وہ اونچ نیچ نہیں ہوتا، وہ سب کو لے کے چل رہا ہے۔
वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। और उसका थामना यानी कि ज़मीन और आसमान का कंट्रोल, उसका थामना, उसको ज़र्रा बराबर भी उसको बोझ नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके पास। इतना बड़े हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं कि हम लोग तो एक थोड़ी दावत में ही खाना पका के थक जाते हैं, या थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम थक जाते हैं। हमारे रब्बुल इज़्ज़त, हमारे परवरदिगार पूरी आसमान, पूरे ज़मीन को कंट्रोल किए हुए हैं। वो उसको ज़री सी भी थकान नहीं होती, उसको महसूस ही नहीं होता, उसको बोझ ही महसूस नहीं होता। वो किसी किसी तरफ से उसका कोई मददगार भी नहीं है, ना ही उसको किसी मदद की ज़रूरत है, वो किसी का मोहताज नहीं है। उसकी हस्ती बड़ी बुलंद है, वो हुआ अलीउल अज़ीम, वो बड़ी बुलंद है, अज़ीम है। तुम इसको अपने, मैं और आप अपने इल्म, जो हमारी छोटी सी अक़ल है, जो छोटा सा नॉलेज है, हम अल्लाह के पावर को नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम नहीं नाप सकते। वो बताता है जो अपने बारे में, जो अल्लाह अपने बारे में, जैसे आयतुल कुर्सी में और कुरान में जो अपना हमको इंट्रोडक्शन कराता है अपने नामों के ज़रिए, बस हम उस पर ईमान लेके आ जाएँ, अच्छा गुमान रखें, अपने आप को बुरे गुमान से बचा के रखें, क्योंकि उसकी बादशाहत ज़मीन और आसमान पे छाई हुई है, ठीक है ना? और ज़मीन और आसमान की वो हिफ़ाज़त कर रहा है, आपकी मेरी हिफ़ाज़त कर रहा है, और पूरी कायनात को सँभाले हुए। ऐसा नहीं है कि वो थक गया, कोई वक़्त कोई दूसरे को नहीं, वो पूरे का पूरा अल्लाह के हाथ में है, ज़मीन और आसमान की हिफ़ाज़त उसको नहीं थकाती। वो बड़ी अज़मत वाला है, उसकी अज़मत, उसकी बुलंदी की तो कोई हद ही नहीं है। वो ही इस कायनात का मालिक है, उसका बादशाह है, उसके इल्म में हर चीज़ है, कोई चीज़ उससे जो है वो छुपी हुई नहीं है। तो हमारा परवरदिगार आलम अल्लाह ताला हमें उसकी मोहब्बत अता फ़रमाए परवरदिगार, और हमें उसके इबादत वाला बनाए, कि हमें उसके सामने खड़े होना है, हमें उसकी तैयारी करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जो है हमारा हम हमारे जो हमें हर एक को, हर इंसान को देखिए सहारा चाहिए, है ना? हमारा वजूद को, हम अकेले नहीं रह सकते, हमारा को सहारा चाहिए। हमारा अल्लाह जो है वो अकेला है, मगर इंसान मजबूर हैं, अल्लाह के सिवा किसी का कोई शरीक नहीं है। लोग कितने भी मालदार हो जाएँ, बादशाह हो जाएँ, उनको भी माल की ज़रूरत है और किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत है, और मौत हर के साथ लगी, मगर अल्लाह इन तमाम चीज़ों से बेनियाज़ है। अल्लाह अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और अल हय्य और क़य्यूम है। उसको ज़रूरत ना सिर्फ़ अपने, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? वो पूरी कायनात को सँभाले हुए, जो अल्लाह के पास है वो सबसे बड़ा मक़ाम रखते हैं। जो भी अल्लाह के पास, वो भी अल्लाह के बग़ैर किसी की सिफ़ारिश हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? हमने यही पढ़ा है ना कि अल्लाह के पास कितना भी बड़ा मक़ाम हो, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वो भी सिफ़ारिश नहीं करते। तो आसमानों में क्या हो रहा है, आप और मैं तो नहीं जानते, बस जो अल्लाह ने हमें वही के ज़रिए बता दिए, बस हम उतना ही जानते हैं। ज़मीन में क्या है, मतलब ज़मीन के अंदर में क्या हो रहा है, हमें तो खुद अपने बारे में नहीं पता कि हमारी बॉडी में अल्लाह ना करे कोई बीमारियां हैं, क्या हैं, हम खुद नहीं जानते। ज़मीन आसमान तो बड़ी दूर की बात है, और लोगों के दिलों में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या नीयतें हैं, क्या इरादे, हम किसी के बारे में नहीं जानते, मगर हमारा परवरदिगार को सब पता है। सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है ज़मीन के अंदर, इंसानों के अंदर क्या सब कुछ है, आसमानों में क्या हो रहा है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। किसी का इल्म कंप्लीट नहीं है। दुनिया में जितने भी डिग्रियाँ ले लो, कितनी भी डिग्रियाँ, पीएचडी पे पीएचडी कर लो, किसी का इल्म कामिल नहीं, सिर्फ़ अल्लाह का इल्म कामिल है, लिहाज़ा हमें उसकी बड़ाई को मानना लेना चाहिए। हम सिर्फ़ वो जानते हैं जो अल्लाह हमें बताता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हमारे अल्लाह ने हिफ़ाज़त की हुई है हमारी, ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से। आपको पता है कि हम अल्लाह ने हमारी हिफ़ाज़त के लिए, हमारी आँख की हिफ़ाज़त, हर चीज़ के लिए अल्लाह ने हमारे लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर किए हैं कि हमारे साथ कोई नुकसान ना हो जाए। अल्लाह ने आसमान को थामा हुआ है, आप देख रहे हैं, अगर ये अल्लाह ना थामा होता तो हम पे गिर पड़ता। सूरज की किरणें, कितनी अल्लाह ने उस पे प्रोटेक्शन आगे एक रखी है, लेयर रखी है कि
नुकसान ना हो जाए, है ना? और फिर हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम रखा है कि हम ये कितनी बीमारियां, कितने जर्म्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, अगर ये इम्यून सिस्टम नहीं होता तो हम हर दिन बीमार बिस्तर पे ही रहते हैं। तो अल्लाह ने हमें थामा हुआ है, अल्लाह हमारी हिफाजत में रखा हुआ है, हर चीज़ से अल्लाह ने प्रोटेक्शन में, बारिश भी बरसाता है तो हिसाब किताब से बरसाता है, उसको पता है कि कहाँ कितना क्या करना चाहिए, कहाँ-कहाँ कितने पौधे हैं, कितने पत्ते हैं, कौन-सी औरत प्रेग्नेंट है, चाहे वो एक परिंदा हो, चाहे चूंटी भी प्रेग्नेंट हो, उसको इल्म है कि उसके पेट में क्या है। इतना बड़ा हमारा रब है, तो वो बुलंद है, वो बाला है, वो बहुत अज़मत वाला, उसकी बुलंदी उस जैसा कोई भी नहीं है। वो ना ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है, वो बेनियाज़ है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम जो कहते हैं मेरा, 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 हम यही कहते हैं ना, ये मेरा है, मेरा। हम कमाते हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा, ये क्या मेरा, मेरा, ये मेरा, मेरा करने से ना हमारे अंदर अल्लाह की जो लिल्लाहियत है, जो अल्लाह के लिए, वो हम उसको भूल जाते हैं। मैं के चक्कर में हम उसको भूल जाते हैं। तो लिहाज़ा जो कुछ भी है हमारा अल्लाह का दिया हुआ है, हमारे पैसे हैं, हमारा जो कुछ भी अल्लाह ने दिया वो सब कुछ अल्लाह का है। तो हमें अल्लाह का बन जाना चाहिए, हम अल्लाह वाले बन जाएँ। वन्स हम अल्लाह वाले बन जाएँगे तो फिर देखिए कि अल्लाह हमको कितना नवाज़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आपको, मुझे भी, हमें अल्लाह की सही जो अल्लाह की पहचान है ना, वो हमें करा दे। हम इस दुनिया में आए ही इसीलिए ना, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि हमारा रब कौन है, हम उसको ढूँढें। हम ढूँढें, अगर अगर आज हमें पता चल जाए हमारे ये माँ-बाप कोई और हैं, तो आपकी दिल की बेक़रारी आप देखें कि क्या होगा। आपके दिल में हुड़क आएगी कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। तो फिर हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मेरा रब कौन है, ये अल्लाह का तारुफ़ है, ये अल्लाह का इंट्रोडक्शन है कि वो कौन है। हम अपने अल्लाह को पहचानें और अपने अल्लाह से मोहब्बत करें कि जिसने हमें सब कुछ दिया है, और उसकी इबादत में अपने सर को झुका दें, उसकी इताअत में अपने आप को झुका दें, क्योंकि वो मामूली हस्ती नहीं है। वो चाहे तो हमें मिनटों में, जैसे हम एक छोटी-सी कीड़े को, ये चूंटी को हाथ में मसल देते हैं ना, हम शायद उससे भी कम हैं उसके आगे हस्ती, हम उसके कम हैं। इस पूरी कायनात में एक दुनिया आपने देखा है, कोने में एक छोटा-सा, इतने सारे क्या-क्या इतने स्टार्स हैं और कितना क्या-क्या नहीं, उसमें एक छोटा-सा हमारी दुनिया है। और उसमें भी अल्लाह हमको पूरी नज़र रखे हुए, सबकी दुआएँ सुनता है, सबकी सब कुछ देख रहा है ना? तो हमें अपने अल्लाह के आगे झुक जाना चाहिए, उसके अहकामात पे अमल करना चाहिए, इससे पहले कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो दिन आ जाए कि जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आ जाएगा। तो मेरे बंदो, अपने रब को पहचानो, अपने रब से मोहब्बत करो और अच्छे काम करो, ताकि मैं तुमको इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दुनिया, से भी ज़्यादा खूबसूरत दुनिया तुम्हें जन्नत में देने वाला हूँ। इस अल्लाह की मोहब्बत देखें, हमारे टूटे-फूटे आमाल पे भी अल्लाह हमें माफ़ करके खूबसूरत जन्नत देने के लिए तैयार है। हम उसको भी करने तैयार नहीं होते। हमें कितना अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बिन बैठे हमें ज़बरदस्त, हम ख्वाब में भी एक महल को नहीं देख सकते। हमारा महल जैसा घर हो, हम सिर्फ़ ड्रीम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम अच्छे काम करके आओगे, मैं तुम्हें बेहतरीन पता नहीं कितने-कितनी सारी चीज़ें दे देंगे। तो अपने अल्लाह की कदर कीजिए, अपने अल्लाह को पहचानें, उससे मोहब्बत करें। वो जो कहता है हमारी भलाई के लिए करता है, कि वो अगर मना कर रहा है कुछ काम करने के लिए तो हमारी बेहतरी, क्योंकि उसने हमको पैदा किया है ना। वो बड़े हैं, उनको पता है, उनके पास इल्म है कि उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, तो वो हमें बताते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर, मेरे अंदर भी आजिज़ी पैदा करे और झुकाव पैदा करे कि जो मेरा अल्लाह कहता है मैं आमन्ना सदक़ना सुनूँ और अमल करूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे अल्लाह ताला की फरमाबरदार बंदा बना दे और हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत अता फ़रमा दे, और मैं और आप, हम सब मिलके अल्लाह का दीदार भी करें परवरदिगार, इंशाअल्लाह ताला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।